السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلی والی ویڈیو میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اب جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہوگا، ہماری گفتگو کا جو عنوان ہوگا، اس عنوان پر کئی ویڈیوز بنائے جائیں گے۔ اس کا عنوان تھا کہ اگر ہم سے خطا ہو جائے، اب چاہے اس خطا کا تعلق کسی انسان سے ہو، مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہو جائے کسی انسان کے بارے میں، ہم کسی انسان پر زیادتی کر دیں، ان کے حق میں کوئی غلط کام کر دیں، یا ایسا کام کر دیں جو ہمیں نہیں کرنا تھا، یا پھر ہماری غلطی کا تعلق، ہماری نافرمانی کا تعلق اللہ رب العزت کے ذات سے ہو۔ تو اگر ہم سے خطا ہوتی ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، غلطی ہونی ہے، تو ایسے موقع پر اگر غلطی ہو جائے تو ہم فوراً جھک جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر کسی انسان کا دل ہم نے دکھایا، کسی انسان کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس سے معافی مانگ لیں اور اس سے کہیں بھائی مجھے معاف کر دیں، جس کو ہم معذرت کہتے ہیں۔ تو اسی موضوع پر آج کی یہ دوسری کڑی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بات بتانے آئے ہیں کہ معذرت پیش کرنا، معافی مانگنا، اپنی خطا پر شرمندہ ہونا، یہ انسان کو کرنا چاہیے، اور یہ طریقہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یہ طریقہ اسلام کے ماننے والوں کا ہے۔ میرے محترم، آج میں آپ کے سامنے وہ بات بتانے آیا ہوں جو واقعہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کے بارے میں خطا ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں توبہ کیا، شرمندہ ہوئے، اپنے نفس پر ملامت کیا، اور اللہ رب العزت سے عفو و درگزر کی دعا کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر دیں جس سے شریعت نہیں چاہتی ہے، جو شریعت کے مخالف ہے، تو ایسی صورت میں ہم فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ حضرات محترم، یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر ہے، اور کئی مقامات پر یہ بات بتائی گئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو، تو سارے ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ اللہ رب العزت
کے حکم کی نافرمانی کیا، اللہ رب العزت کی بات نہیں مانا وہ، اور وہ پھر مردود بارگاہ ہو گیا۔ میرے محترم، جب وہ شیطان اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کیا اور وہ مردود بارگاہ ہو گیا، تو اس نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے مہلت مل جائے قیامت تک کی، تو اللہ رب العزت نے اسے مہلت بھی دے دی، اور اس نے یہ قسم بھی کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا۔ چنانچہ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور وہ مردود بارگاہ ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، آدم یاد رہے یہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی پکا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس مفہوم کو اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں بیان کیا، ارشاد فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن یاد رہے اس درخت کے پاس مت جانا۔ ایک درخت کے پاس سے جانے سے منع فرما دیا تھا، اگر تم اس درخت کے پاس جاؤ گے تو پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، بالکل بے فکر رہو، لیکن بس اس درخت کے پاس مت جانا۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا، بڑی تاکید سے فرمایا، ان ھذا عدو لک ولزوجک۔ آدم یاد رہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تمہیں بہکا دے، تمہیں نکال دے جنت سے اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَإِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ دیکھو جنت میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ تمہیں اس میں بھوک کا احساس نہیں ہوگا، تمہیں اس میں ننگے بدن نہیں رہنا پڑے گا، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہیں وہاں پر پیاس کا احساس ہوگا، نہ وہاں پر دھوپ ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان سے بچنے کا حکم دیا۔ جتنی تاکید سے اللہ رب العزت نے شیطان سے بچنے کا حکم دیا، مگر شیطان بھی پیچھے لگا رہا، اور آخرکار ایک دن وہ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت سے، جس درخت کے پاس اللہ رب العزت نے جانے سے منع فرمایا تھا، اس سے کچھ کھلوا ہی دیا۔ میرے محترم، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تقدیر الہی غالب کیسے آتی ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے بیوی کا بھی دشمن ہے، تم اس سے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیچھے پڑ جائے پھر تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ پھر جنت کی نعمتوں کو بھی گنایا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں، وہاں یہ خوبیاں ہیں، وہاں ایسی آرام، ایسی راحتیں اور ایسا سکون ہے۔ مگر شیطان ماننے والا کہاں تھا؟ اس نے بھی بڑی تاکید سے حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہا، قرآن پاک میں آیا، سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس آ کر قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بڑی تاکید سے کہا قسم کھا کر کے کہ میں تم دونوں کا بہت ہی بڑا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مان جاؤ۔ قسم کھایا اور اپنی خیر خواہی کا اظہار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے 16ویں پارے میں ارشاد فرمایا، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ اللہ رب العزت نے وہاں تاکید سے کہا تھا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے بیوی کا دشمن ہے، تم اس سے بچ کر رہنا۔ شیطان نے یہاں بڑی کوشش کی اور بڑی تاکید سے اس نے بھی کہا
کہ آدم حوا میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، سچا دوست ہوں، میری بات مانو۔ کیا بات منوایا؟ اس نے کہا حل ادلک علی شجرۃ الخلد، آدم کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کی طرف نہ کروں جس درخت سے اگر تم پھل کھا لو تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور آگے کہا وہ ملک لا یبلا، اگر تم اس درخت سے کھا لو تو تمہاری جو بادشاہت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی، یعنی تم بالکل ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ گے اور بالکل بے فکر زندگی گزارو گے، شاہانہ زندگی گزارو گے۔ آخر یہی ہوا، جو تقدیر الہی میں ہونا تھا وہ ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا ہی لیا جس درخت سے کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا، جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا وَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی۔ میرے محترم اب غور کرنا یہ ہے کہ جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس جانا نہیں ہے، مگر حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے۔ اس کی تعبیر قرآن نے کیا کی؟ وَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ، آدم سے لغزش ہو گئی۔ اب لغزش ہو گئی تو آپ یوں ہی بیٹھے نہیں رہے، بلکہ فوراً آپ کو احساس ہو گیا کہ آج مجھ سے وہ کام ہو گیا جس کام کے کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا۔ جو ہی آپ کو اس چیز کا احساس ہوا آپ نے فوراً رب کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مولا ہم نے اپنا برا چاہا، مولا ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو پھر ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ میرے محترم یہاں پر غور کرنا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی، اس لغزش کے فوراً بعد آپ نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، شرمندگی کا آپ کو اظہار ہوا، رب العزت کی بارگاہ میں بہت دنوں تک روتے رہے۔ آپ نے کیا کیا نہیں کیا، آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے خطا ہو جاتی ہے تو جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، انسان اول ہے، انہوں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ حضرات محترم، ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو نجات ملی وہ 5 چیزیں تھیں، ان 5 چیزوں کی بنا پر آپ کو نجات ملی۔ پہلی چیز کیا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، دوسری چیز یہ کہ غلطی ہونے کے بعد اپنے نفس کی ملامت کی، تیسری چیز یہ کہ شرمندگی کا اظہار کیا، انہوں نے شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر، اور پھر اللہ کی چوتھی چیز یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، اور 5ویں چیز یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے رہے۔ تو ان 5 چیزوں کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو نجات ملی، اور آگے فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کی بنا پر شیطان تباہ اور برباد ہو گیا۔ 5 چیزیں کیا تھی؟ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اپنی نفس پر ملامت نہیں کیا، اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوا، توبہ نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے وہ نا امید ہو گیا۔ میرے محترم عرضیہ کرنا چاہتا ہوں، انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہم فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے امید لگائے رہیں۔ اگر کسی انسان کو ہم سے تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم وہاں بھی فوراً معذرت پیش کر دیں، غلطی اپنی مان لیں، معافی مانگ لیں، تاکہ جو ہمارے رشتے ہیں خراب نہ ہونے پائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔